آپ کے علم میں ہے گزشتہ دنوں مولانا امین احسن اصلاحی کا یوم وفات گزرا ہے۔ مولانا کی وفات کے حوالے سے آپ نے اپنے ایک خاص ادبی پس منظر میں ایک بہت ہی عمدہ مضمون بھی لکھا، اپنے جذبات کا اظہار کیا، ان کی خدمات، ان کی علمی صلاحیت اور کیا ان کی قدر و منزلت تھی، اس کو بھی بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں لوگ پڑھنے لکھنے سے کوئی بہت دلچسپی نہیں رکھتے، یہ سننے سنانے پہ ہی ان کا اکتفا ہوتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ فرمایا کہ وہ ایک بڑے آدمی تھے۔ یہ بڑا آدمی کوئی آدمی کیسے بنتا ہے؟ کیا کوئی علم کے اندر وہ معرکہ سر انجام دے تو بڑا آدمی بنتا ہے؟ کیا وہ عمل و کردار کی کوئی روایت پیدا کرے تو بڑا آدمی بنتا ہے؟ ہمارے یہاں بالعموم مسلمانوں میں بحث ہوتی ہے کہ ہماری ملت بڑے لوگوں سے خالی ہے، قحط الرجال ہے، اور بالعموم جو نوجوان نسل کے ذہن میں تصور آتا ہے بڑے آدمی کا، وہ یہ ہے کہ مادے کی دنیا میں کسی نے کوئی ایجاد کی ہے، کسی نے کوئی آئی پیڈ ایجاد کر دیا ہے، کوئی روشنی ایجاد کر دی ہے، تو وہ بڑے آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ بڑا آدمی کوئی بنتا کیسے، اور مولانا امین احسن اصلاحی کس لحاظ سے آپ کی نظر میں ایک بڑے انسان تھے؟ ہمارے ہاں جب یہ تعبیر اختیار کی جاتی ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے اختیار کیا جاتی ہے جو بنتے نہیں بلکہ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا اسی اصول پر بنائی ہے۔ اس کو سورہ زخرف میں بطور اصول بیان بھی کر دیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ میں نے انسانوں کو ایسے نہیں بنایا کہ جیسے آپ باٹا کے جوتے تیار کرتے ہیں کہ ایک سانچے میں نکلتے چلے جائیں۔ ہر انسان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ہر انسان کے اپنے کچھ آدرش ہیں، ہر انسان کچھ خصوصی صلاحیتیں لے کے آیا ہے، اور اس طرح سے اپنی خصوصیات کے ساتھ ہی وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرتا ہے۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری حقیقت بھی ہے، اور وہ یہ کہ بہت بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ وہ لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جو ہنرمند بھی ہو سکتے ہیں، جو کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، جو زندگی کے معاملات کو چلاتے ہیں، لیکن وہ بہرحال عامۃ الناس ہیں، یعنی ان کے اندر عمومی صلاحیتیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے وہ ہوتی ہیں، لیکن کسی خاص علم، کسی خاص فن میں غیر معمولی صلاحیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس طرح کے لوگ پیدا کرتا ہے، یعنی انسانوں کی اپنی بھی ایک تقسیم ہے، اور پھر ان کے اندر بعض لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں کہ جو کسی خاص علم، کسی خاص فن کی غیر معمولی صلاحیت لے کے آتے ہیں۔ تو یہ بالکل صحیح ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے مثلا سائنس میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، فلسفے میں بہت غیر معمولی مقام حاصل کیا ہے، اسی طریقے سے آپ تصوف کے بڑے لوگوں میں دیکھیے، آپ مذہبی شخصیات کا جائزہ لیں تو آپ کو ہر دور میں، ہر علم میں، ہر فن میں بڑے لوگ ملیں گے۔ یعنی بڑے لوگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس علم یا اس فن میں ایسا اختصاص رکھتے تھے کہ لوگ ان کی طرف رجوع کریں، ان سے چیزیں سیکھیں۔ اب اس میں پھر آگے بہت درجات ہوتے ہیں، یعنی بڑے لوگوں میں بھی ایسا نہیں کہ وہ ایک ہی قسم ہوتی ہے، ان میں بھی بہت درجات ہوتے ہیں۔ آپ علوم میں اگر دیکھیں تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو کسی علم یا فن کی تاریخ پر بڑی گرفت رکھتے ہوں گے، جو انہیں میراث میں علم ملا ہے اس کو بھی بہت گرفت سے سمجھتے ہوں گے، لیکن وہ اس علم میں کوئی نئی دنیا پیدا کرنے کی صلاحیت لے کر نہیں آئے ہوتے۔ ہمارے ہاں بڑے اعلیٰ درجے کے اساتذہ ہوتے ہیں، ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، وہ عام طور پر آپ کو کوئی علم پڑھاتے ہیں، مدرسی علماء ہیں، آپ کے دینی مدارس میں ہوتے ہیں، آپ کے علم میں ہوگا کہ ان میں بعض بڑے غیر معمولی استاد ہیں، یعنی ان کی بڑی گرفت ہوتی ہے، علوم کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، طلباء کے سامنے اس کو بہت عمدہ طریقے سے پیش کر سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس علم میں انوویشن میں یا کسی نئے مقام کو حاصل کرنے کی طرف وہ کوئی اقدام کر سکے۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا کہ بڑے لوگوں کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں۔ تو آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے پیدا تو کر دیا، وہ سوسائٹی کے سامنے نمایاں کیسے ہوگا، اس میں پھر تعلیم، تربیت، مواقع، خود اس کی اپنی محنت، یہ سب چیزیں بہت کردار ادا کرتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ بڑا موزوں ذہن لے کے پیدا ہوتے ہیں، اور ان کے اندر شعر کہنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ شاعری ظاہر ہے کہ ایک بڑا فن ہے، لیکن اگر ان کو اچھے مواقع نہیں ملے، اچھے اساتذہ نہیں ملے، ان کو اچھی تربیت نہیں ملی، تو میں نے بارہا دیکھا ہے پنجاب کے دیہات میں، مجھے بہت سفر کرنے کا موقع ملا، غیر معمولی صلاحیت رکھنے والے لوگ
بس اپنے اس دائرے کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے. تو بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے مواقع کیا ہوں گے، وہ اپنی تربیت کیسے کریں گے، ان کو تعلیم کے کیا مواقع ملیں گے، کن اساتذہ سے صحبت اٹھانے کا موقع ملے گا، اس میں سے بہت سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کو ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ تقدیری کا فیصلہ ہوتا ہے. اور انسان کی محنت، انسان کی سعی، وہ بھی اس میں بڑا کردار ادا کرتی ہے. اور آخری درجے کی چیز یہ ہے کہ اللہ کی خصوصی عنایت بعض لوگوں پر ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک خدا داد چیز ہے. اب اس میں سائنس میں بھی ہوں گے، جغرافیہ میں بھی ہوں گے، دوسرے علوم فنون میں بھی ہوں گے، اسی طرح سے مذہبی علوم میں بھی ہوں گے. تو بڑے لوگ آپ کو دنیا کے ہر علم، ہر فن میں ملیں گے. شعراء میں بھی اگر آپ کو غالب اور میر اور فردوسی اور حافظ اور شیکسپیئر جیسے لوگ ملتے ہیں، تو اسی طرح سائنسدانوں میں بھی نیوٹن اور آئنسٹائن، اور اس سے پہلے فلسفیوں میں سقراط، افلاطون، دیکارت، ہیگل، یہ بڑے لوگ ہیں. مذہبی لوگوں میں اگر آپ دیکھیں غزالی، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کم و بیش 12 صدیوں کے اوپر بالکل چھائے ہوئے ہیں. ہمارے ہم بر صغیر میں شاہ ولی اللہ، تو بہت بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں اسی طریقے سے، اور پھر جو مواقع ان کو ملتے ہیں ان کے لحاظ سے وہ اپنی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں. یہ کسی ایک فن کے ساتھ خاص نہیں ہوتے، کسی بھی فن، کسی بھی ہنر میں ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے ہم صاحب. اچھا ہم صاحب یہ بتائیے گا کہ مولانا امین احسن اصلاحی کی ابھی یوم وفات گزرا، اور وہ اپنے عہد کے ایک بڑے آدمی تھے، ان کے اثرات، ان کا کام آپ کے سامنے ہے. آپ اگر مجھے خلاصے کے طور پہ بتائیں کہ وہ 2 یا 3 وہ کیسے ایسے نمایاں پہلو ہیں کہ جو ظاہری بات ان کا اختصاص مذہبی علوم اور اس پس منظر میں ہے، اس میں ان کی بنیادی کیا کنٹریبیوشن ہے کہ جس نے ان کو ایک بڑا آدمی بنا دیا؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ غزالی ایک بڑے آدمی ہیں، ابن تیمیہ ایک بڑے آدمی ہیں، ابن حزم ایک بڑے آدمی ہیں. میں مذہبی علماء کی بات کر رہا ہوں. شاہ ولی اللہ ایک بڑے آدمی ہیں. تو یہ بڑے آدمی جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، یعنی اس کے بعد بھی درجات ہیں بڑے لوگوں کے، اور بہت سے درجات ہیں. غیر معمولی لوگ، یعنی جو تاریخ کو متاثر کر دیتے ہیں. اب ہم نے کتنے سائنسدان ہیں جن سے پڑھا ہوگا، وہ بھی سائنسدان ہی کہلاتے ہیں. اساتذہ کی حیثیت سے کسی یونیورسٹی میں، کسی کالج میں، کسی مدرسے میں کوئی علم پڑھا رہے ہیں، وہ بھی اس کے عالم ہی کہلاتے ہیں. لیکن کیا ہر آدمی نیوٹن ہوتا ہے، ہر آدمی آئنسٹائن ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یعنی کسی علم و فن میں بعض لوگ ایسی غیر معمولی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں کہ گویا تاریخ کا دھارا تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں، ایک نئی دنیا پیدا کر دیتے ہیں. تو ہمارے ہاں جن لوگوں نے یہ نئی دنیا پیدا کی ہے، ان میں جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلے ایک بڑا نام امام غزالی کا ہے، اس کے بعد ایک بہت بڑا نام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد ابن قیم کا ہے، پھر ایک بڑا نام شاہ ولی اللہ کا ہے. ہمارے دور میں اگرچہ لوگ زیادہ واقف نہ ہو سکے ان کی زندگی میں، ایک بہت بڑا نام امام حمید الدین فرائی کا ہے. یہ اس فہرست کے آدمی کیوں بن گئے؟ اس لیے کہ جس علم کی میں بات کر رہا ہوں، یعنی دین کا علم، اس میں ایک نئی دنیا پیدا کرنے کا ذریعہ بن گئے. جس طرح غزالی نے فلسفے اور تصوف کی یا صوفیانہ مذاہب کی روایت کو آمیز کر کے پورے دین کی ایک تعبیر کر ڈالی، اور ایسی متاثر کن تعبیر کی کہ آج بھی لوگ اس کے ساتھ جذباتی تعلق رکھتے ہیں. اس وقت زیر بحث یہ نہیں ہے کہ وہ تعبیر صحیح ہے یا غلط ہے. میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک شخص بعض اوقات اتنے بڑے پیمانے پر اور اعلیٰ سطح کے اوپر ایک کام کو کرتا ہے کہ اذہان اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں، غلط یا صحیح وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اسی طرح کا معاملہ آپ شاہ ولی اللہ کے ہاں دیکھتے ہیں. تو امام فرائی اسی سطح کے آدمی ہیں. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ابن تیمیہ اور ابن قیم یہ استاد اور شاگرد دونوں مل کر ایک عظمت کو تخلیق کرتے ہیں، اسی طرح سے امام فرائی اور استاذ امام امین احسن اصلاحی بھی ایک عظمت کو تخلیق کرتے ہیں. میں امام فرائی کے بارے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی آیات میں سے ایک آیت تھے، آیتم من آیات اللہ. آخری دور میں اللہ کی ایک نشانی کا ظہور ہوا، اور ایک شخص نے ہمارے علم کی بنیادوں کو اٹھا کر ایک بالکل نئی دنیا دکھا دی. اس نئی دنیا سے جس بڑے پیمانے کے اوپر استاذ امام نے لوگوں کو متعارف کرایا ہے، وہ خود امام فرائی بھی اپنی زندگی میں نہیں کرا سکے تھے. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ تقدم انہیں کو حاصل ہے.
علم و فن میں جو ان کا درجہ ہے اس تک کوئی کہاں پہنچنے کا خواب دیکھ سکتا ہے، بڑی غیر معمولی ہستی. لیکن استاذ امام اگر آگے نہیں بڑھے تو پیچھے بھی نہیں رہے. میں نے تو ان سے برسوں استفادہ کیا ہے. میں جانتا ہوں کہ علم و فن پر ان کی گرفت کیسی تھی، وہ اپنی میراث سے کس طرح واقف تھے، وہ چیزوں کی تنقیح کیسے کرتے تھے، وہ قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق خاطر رکھتے تھے، اس کے مسائل پر کس طرح غور کرتے تھے، اور ان کی تفسیر تدبر قرآن کو کیا حیثیت حاصل ہے. تفسیریں تو ہزاروں کی تعداد میں لکھی گئی ہیں، اور آپ اٹھائیں اور ایک لائبریری بنانا چاہیں تو شاید تفسیروں کی لائبریری بن سکتی ہے بہت بڑی، جس میں ہزاروں کتابیں رکھی جا سکتی ہیں. لیکن اگر آپ 4-5 امہات اٹھائیں، یعنی ہر علم میں کچھ امہات ہوتی ہیں، سورس بکس ہوتی ہیں، تو ان کی تفسیر تدبر قرآن انہی امہات میں سے ایک کتاب ہے. بہت کم لوگ ہیں کہ جو ان کی زندگی میں ان سے استفادہ کر سکے، اور اس وقت بھی یہ بدقسمتی ہے کہ بہت کم لوگ اس سے واقف. جس طرح سے ہمارے ہاں مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی بھی ایک بڑے عالم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بھی دین کی ایک پوری تعبیر کی ہے نئی، اور وہ تعبیر اس وقت غزالی کی تعبیر کے مقابل میں دین کی سیاسی تعبیر کی حیثیت سے مانی جاتی ہے. بہت وسیع المطالعہ شخصیت ہے. ان کو ان کی سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے، ان کی جماعت کی وجہ سے، انہوں نے جو دعوت کے میدان میں جدوجہد کی، ایک عمومی تعارف حاصل ہو گیا. اس طرح کا تعارف عام لوگوں کے ہاں نہ امام حمید الدین فرائی کو حاصل ہو سکا، نہ استاد امام کو حاصل ہو سکا. لیکن آپ اس دور کے لوگوں کو دیکھیں جو امام فرائی کے معاصرین ہیں یا ان سے استفادہ کرنے والے ہیں، وہ محمد علی جوہر ہوں، وہ ابوالکلام آزاد ہوں، وہ سید سلیمان ندوی ہوں، یعنی کس درجے کے لوگ ان کے معاملے میں کس لب و لہجے میں بات کرتے ہیں. معلوم ہوتا ہے کہ ایک دوسری دنیا کا شخص ہے جو اس بر صغیر میں ایک چھوٹے سے قصبے میں بیٹھ کر قرآن مجید کے اوپر کام کر رہا ہے. تو استاذ امام نے اصل میں امام فرائی کے فکر کو نہ صرف یہ کہ ان سے سیکھا، سمجھا، اس کی غیر معمولی صلاحیت پیدا کی، پھر جو علم حاصل کیا اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے قرآن مجید کو موضوع بنایا اور تدبر قرآن جیسی تفسیر ہمیں دی. مجھے یاد پڑتا ہے شاید پچھلی نشست میں آپ نے مجھ سے شک قمر کے بارے میں سوال کیا. میں نے بہت مختصر سا اس کا جواب دیا. ہمارے ہاں لوگ چونکہ جو کچھ کبھی پڑھے ہوتے ہیں یا کوئی رائے قائم کی ہوتی ہے تو وہ کبھی زحمت نہیں کرتے کہ مختصر جواب کیوں دیا جاتا ہے. میں بالعموم اس طرح کی چیزوں کا مختصر جواب اس وقت دیتا ہوں جب مجھے معلوم ہوتا ہے کہ مجھ سے پہلے میری روایت میں امام حمید الدین فرائی یا استاذ امام امین حسن اصلاحی اس پر تفصیلی بات کر چکے ہیں. توقع کرتے ہیں ہم کہ لوگوں نے پڑھا ہوگا، لوگ پڑھ لیں گے، یا اگر ان کے سامنے یہ بات آئے گی تو وہ دیکھیں گے کہ تدبر قرآن جیسی تفسیر موجود ہے. اسی طرح جیسے میں نے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کا نام لیا، ان کی تفہیم القرآن موجود ہے، تو ہم دیکھیں کہ کیا اس کی کوئی تفصیل وہاں کی گئی ہے. سنی سنائی باتیں جو کچھ عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہیں ان کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ فتویٰ بھی آ جائے گا، تبصرہ بھی آ جائے گا، کوئی اجمال پہ، کوئی تفصیل میں. یہ در حقیقت ہمارے قومی مزاج ہے. یعنی ہم یہ نہیں کرتے کہ اگر ایک نئی بات سامنے آئی ہے، بالاجمال سامنے آئی ہے، تو ذرا اس کو دیکھیں جا کے. آپ اسی موضوع کے اوپر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفہیم القرآن میں ذرا نکال کے سورہ قمر میں پڑھیے اور پھر دیکھیے کہ لوگ جو آراء رکھتے ہیں ان پر کیا تبصرہ کیا انہوں نے، کس خوبصورتی کے ساتھ استدلال کر کے بتایا ہے کہ اصل میں بات کیا تھی اور لوگوں نے اس کو کس طرح سمجھا. پھر ذرا دیکھیے کہ اسی دور میں تدبر قرآن میں استاد امام کیسے اس پر بحث کر رہے ہیں، کیا تبصرہ کر رہے ہیں. تو لوگوں کو ان چیزوں سے واقفیت نہیں ہوتی، یعنی وہ سیاسی چیزوں سے واقف ہو جاتے ہیں. عام طور پر جو چیزیں ہمارے ہاں مذہبی لحاظ سے گلیوں بازاروں میں بیان ہوتی ہیں، جن پر تقریریں ہوتی ہیں، جن پر مناظرے ہوتے ہیں، جن پر فتوے لگائے جاتے ہیں، ان سے بھی کچھ واقف ہو جاتے ہیں. اب آج کے زمانے میں لوگ سنتے بھی ہیں لیکن بس ایک بات سن لی ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے، اس کے جلیل القدر اہل علم کو دیکھنا ہے، یہ جاننا ہے. خود اردو زبان میں نے یہ آپ کو مثال دی، بہت اعلیٰ درجے کا کام ہوا ہے، اس پر بھی نگاہ ڈالنے کی زحمت نہیں ہوتی. میں نے خود اپنی تفسیر میں بھی یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جن جن جگہوں پر استاذ امام نے یا امام فرائی میں چونکہ اس روایت سے تعلق رکھتا ہوں اعلیٰ درجے کا کام کر دیا، وہاں صرف اختصار کیا ہے اور اس توقع پر کیا ہے کہ لوگ اس کو دیکھ لیں گے، اس کو پڑھ لیں گے. تو یہ جو کام استاذ امام کے ذریعے سے انجام پایا ہے
یہ تاریخ ساز کام ہے، اس نے رخ بدل دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس اگر کوئی علم کی متاع ہے تو استاد امام کا فیض ہے۔ میں نے جو 20-25 سال ان کی صحبت میں گزارے ہیں تو جو چیزیں سمجھی ہیں، جیسے تحقیق کرنا سیکھا ہے، جس طرح کا تجزیہ کرنا سیکھا ہے، جیسے چیزوں کے اندر اترنا سیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی کتاب قرآن مجید کی اسالیب کیا ہے، وہ بات کیسے کرتی ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کو کیسے جاننا اور سیکھنا چاہیے، یہ سب انہی کا فیضان ہے۔ اور میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ کبھی تاریخ میں جب پیدا ہوتے ہیں، زندہ قوموں میں پیدا ہوتے ہیں، تو ان کے لیے باعث افتخار بن جاتے ہیں۔ لیکن وہ اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئے کہ لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ کون آدمی ہے جو ہمارے درمیان جی رہا۔ اچھا، ایسا ہوتا ہے بعض۔ ہم جیسے لوگ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جو ان کی پچھلی صفوں میں بیٹھے رہنے والے طالب علم ہیں، ان کو لوگ اب کہیں زیادہ ان سے جانتے ہیں۔ اے کاش لوگ ہمارے ہی ذریعے سے ان تک پہنچتے اور یہ دیکھتے کہ وہ کس سطح کے لوگ تھے، ان کا علم کیا تھا، ان کو خدا نے انشاء کی کیا صلاحیت دی تھی، وہ اپنی بات کہنے کا کیسے سلیقہ رکھتے تھے، اور ان کے قلم سے کیا چیزیں وجود میں آئیں، اور وہ کس سیرت و کردار کے حامل تھے۔ ٹھیک، ہم سب بہت ہی آپ نے ماشاء اللہ خوبصورتی اور تفصیل سے بتایا۔ ایک آخری پہلو مختصر مجھے بتائیے گا، چونکہ آپ نے بات کی قومی مزاج کی، بسا اوقات آپ بھی سوالوں کا جواب دیتے ہیں، مختصر دیتے ہیں، تو لوگ اس مختصر جواب ہی پہ تبصرہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی بنا استدلال کیا ہے؟ ہر وقت موقع بھی نہیں ہوتا اور وقت بھی کبھی کبھی محدود ہوتا ہے، اور آپ نے اس کو تفصیل سے بیان بھی کر دیا ہوتا ہے۔ مجھے بتائیے کہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے کہ ہم پرانی عمارتیں ہوں، آثار قدیمہ ہوں، ان کا تحفظ، اسی طریقے سے پرانے لوگ ہیں، ان کی کوئی نشانیاں ہیں، ان کے گھر ہیں، مغرب میں جاتے ہیں، شیکسپیئر کا گھر بھی محفوظ ہے، وہ جس گدی پہ بیٹھتا تھا وہ بھی محفوظ ہے، اس طرح گیلیلیف کی چیزیں ہیں۔ آپ کو کیا وجہ لگتی ہے کہ مسلمانوں میں یہ اپنے اکابر، اپنے بڑوں کے ساتھ اس درجے کا تمسک، اور یہ تہذیبی روایت کہ میرے بچے بھی اس بینچ کو دیکھیں جس کے اوپر بیٹھ کے کسی نے کوئی بڑا کام کیا تھا، تو اس سے وہ جڑ سکے اس تہذیبی روایت سے، اور اس کو ایک سینس آف، جس کو کہتے ہیں انلائٹنمنٹ ہو، اچیومنٹ ہو، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ ہمارے کیوں نہیں پایا جاتا یہ چیز؟ ہمارے یہاں علمی تربیت نہیں ہوئی لوگوں کی، اور یہ نہ صرف یہ کہ لوگوں کی نہیں ہوئی، ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ، ہمارے دانشور، ہمارے علماء، ہمارے سیاستدان، ہمارے لیڈر، وہ سب کے سب اس ذوق سے محروم ہیں۔ ہمارا بنیادی ذوق جو کچھ بھی رہا ہے، وہ اگر آپ غور کریں تو وہ بس کچھ صوفیانہ نوعیت کی چیزوں کی اپریسیشن کا ہے، وہ ہماری روایت میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ ہندوستان میں بھی بہت ہے، اور باقی دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کے ہیں یہ چیز بہت ہے۔ میں اس وقت اس کے اسباب پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، ورنہ میں بتا سکتا ہوں کہ کس طرح دین کی یہ تعبیر ہوئی، کس طریقے سے صوفیانہ مذاہب کا اسلام کی تعلیمات کے ساتھ اختلاط کیا گیا، پھر یہ کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو لوگوں کے لیے کشش کا باعث بن گئیں۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ مزار بنائے جاتے ہیں اور ان پر چادریں بھی چڑھائی جاتی ہیں اور ان کے کلش بھی بڑے نمایاں ہوتے ہیں، لیکن جلیل القدر علمی شخصیات، آپ امام ابو حنیفہ کے مزار کا تقابل کر کے کبھی دیکھ لیں، آپ ابن تیمیہ کے مزار پر کبھی جا کر دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ہاں علم اور خالص علم یہ کیا فی الواقع قدر پاتا ہے۔ کبھی جائیے اور دیکھیے ابن سینا کہاں ہے، کبھی دیکھیے اور یا کہ معلوم کیجئے کہ ابن رشد کہاں ہے۔ تو اس وجہ سے مسلمانوں کے ہاں علم کی قدر و منزلت اس طریقے سے نہیں ہوتی، اس کی توقع بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ زندہ قوموں کے اندر اگر کوئی نئی چیز سامنے آتی ہے، نئی رائے سامنے آتی ہے، نیا طرز فکر سامنے آتا ہے، تو لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یعنی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ابھی ہم لوگ گفتگو کر رہے ہیں 23 اعتراضات کے عنوان سے، یہ کیوں مشقت اٹھانی پڑی؟ یعنی وہی چیزیں کہ جو اجمال کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں، لیکن وہ لوگوں کے سامنے اس طرح نہیں آئی۔ تو اب آپ ایک نئے ذریعے کو اختیار کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مزید تفصیل کر دیں، ورنہ اس تفصیل کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اگر کوئی ہمارے ہاں علمی ماحول ہوتا تو نتائج بیان ہو گئے یا کہیں استدلال کی طرف اشارہ کر دیا گیا، لوگ خود اس کو دیکھتے جا کے، خود سمجھتے اس کو، نہیں وہ اپنے حاضر علم کی بنیاد پر تبصرہ بھی کر دیں گے، فتویٰ بھی لگا دیں گے، ہنگامہ بھی کر دیں گے، پروپیگنڈا بھی اٹھا دیں گے، یہ سب کام کر کے فارغ ہو جائیں گے۔ ان کے ہاں یہ چیز نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی اجنبی معاملہ ہو گیا ہے تو ہم طالب علم کی حیثیت سے اس کا مطالعہ کریں، اس کے اندر اتریں، سمجھیں، دیکھیں، کسی ٹریڈیشن کو جاننے کی کوشش کریں۔ کوئی آدمی اگر کسی روایت کے اندر کھڑا ہے تو ہم اس کے پس منظر کو سمجھنے کی صحیح کریں،
پھر دیکھیں کہ اس کا اپروچ کس طرح کا ہے، کس طرح وہ بات کرتا ہے. نہیں، جو چیزیں آپ نے سن رکھی ہوتی ہیں ان کی ایک فہرست آپ نے جیب میں ڈالی ہوتی ہے، اس کی بنیاد پر جو تبصرہ آپ نے کرنا ہے کر لیتے ہیں. تو یہ ایک عمومی ذوق اور عمومی مزاج ہے، اس کا اب آپ کیا نوحہ پڑھیں گے. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس روایت کو ختم کریں اور سب اہل علم کے لیے عزت اور احترام پیدا کریں، اور لوگوں کو بھی یہ سکھائیں کہ وہ علم کے سچے طالب بنیں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے نئی باتوں کو بھی سنیں، پرانی باتوں کا بھی تجزیہ کریں، اپنی میراث کو بھی سمجھیں، اور جو نئے حقائق سامنے آتے ہیں ان کو بھی علمی طریقے سے جاننا، سمجھنا، تحلیل کرنا یہ سیکھیں. اور اس معاملے میں جلد بازی سے آراء دینے کی بجائے ذرا کچھ تعلق پیدا کریں، ذرا کسی علم کے اندر اتریں، ذرا اس کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لے کے دیکھا کریں، بات کیا ہے، کہاں سے شروع ہوئی ہے، کہاں پہنچی ہے، اس میں استدلال کے کیا پہلو ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز سے اتفاق کریں، لیکن اختلاف اور اتفاق علم کی دنیا میں عزت کے ساتھ ہوتا ہے، احترام کے ساتھ ہوتا ہے. اپنی بات آپ کہتے ہیں، دوسرے کی بات آپ سنتے ہیں، آپ اس بات کے اندر اترنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ جیسے وہ بات کہی گئی ہے ویسے اسے متعین کرتے ہیں، اس کے بعد جا کر آپ شائستگی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اور پھر سمجھنے کے لیے بھی آگے تگ و دو کرتے ہیں. ہم ان میں سے کسی چیز کی بھی مشقت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس لیے بہت بڑی بڑی شخصیتیں، آپ نے استاد امام کا ذکر کیا ہے، ان کے فیض سے ان کی زندگی میں محروم رہتے ہیں. اس وقت تدبر قرآن کو شائع ہوئے برسوں ہو چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے دیکھا ہوگا، کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کیا شاہکار ہے جو ایک قلم سے وجود میں آیا، اور کس طرح کی چیز ہے کہ جو ایک شخص ان کو دے کے گیا ہے. یہ حقیقت ہے کہ تفسیر کی دنیا میں اگر ایک ایسی کتاب وجود میں آ گئی کہ جس کو آج 4-5 امہات میں آپ 12 صدیوں کی امہات میں شامل کرتے ہیں، تو کوئی معمولی کارنامہ تو نہیں ہے. لیکن کون جانتا ہے، کس کو معلوم. ہم اسی طرح کی قوم ہے، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جی رہے ہیں.